आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद। एक 5 घर की जिम्मेदारी लेता हूं और उन 5 घर के अवाम को, वहां के रहने वालों को मैं राग़िब करूंगा। उनको मैं कहूंगा जाकर कि मजलिस की कामयाबी के लिए निकल कर वोट डालिए। और अब इंतखाबात जो है 13 मई को हैं, 10 तारीख के दिन, 11 तारीख के दिन इंतखाबी मुहिम इख्तिताम को पहुंचेगी। हफ्ते का दिन है, 12 को इतवार है, 13 को पीर है। तो बहुत से लोग अभी से प्रोग्राम बना लिए, अरे मियाँ 3 दिन की छुट्टी मिलती है, अपन निकल जाएंगे। ये अजीब और गरीब मामला है। आपको अगर जाना है तो आप 13 के बाद जाओ ना। ये हिंदुस्तान की तारीख का सबसे खतरनाक और अहम पार्लियामेंट का इलेक्शन है। अगर आप बोलेंगे, भाई एक साहब मेरे को बोले कि अरे नहीं असद साहब आप तो जीत रहे, कैसा भी? बोला कैसा मालूम आपको? इल्म गैब है आप कहने, या आप कहने कश्फ करामात जारी हो रहे? नहीं हम दुआ कर रहे। अरे मेरे भाई, तारीख गवाह है कि दुआ के साथ मैदान अमल में आना पड़ता आपको। दुआ कर भाई, यकीनन दुआ बहुत बड़ी चीज है। अगर दुआ पे ही सब हो जाता तो फिर लोग को मेहनत ही नहीं करना पड़ता। यकीनन नेक लोगों की दुआएं हमारी मेहनत में एक रहमत की तरह साबित होती हैं, और मेहनत तो करना है। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है, उन हजरात से भी मेरी गुजारिश है कि हैदराबाद छोड़ के मत जाइए, रहिए, अपनी वोट का इस्तेमाल करिए अपनी जमात की कामयाबी के लिए। बीजेपी अगर खुदा ना खास्ता दोबारा बरसर इख्तिदार आती है तो आपका यानी मुस्लिम अक़लियत का रिजर्वेशन खत्म करेगी। रिजर्वेशन खत्म होगा तो जो गवर्नमेंट के मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA कॉलेजेस में जो एडमिशन मिलता 4% का खत्म करेगी। नौकरियां मिलती है कांस्टेबल की, खत्म हो जाएंगी। बीजेपी अगर दोबारा इख्तिदार पर आएगी तो इस मुल्क में यकसां सिविल कोड को नाफिज करेगी। यकसां सिविल कोड क्या है? उत्तराखंड एक रियासत है जहां पर बीजेपी इख्तिदार में है, वहां पर उन्होंने इस कानून बना दिया, और वो कानून ये कहता है कि मुसलमान शादी करेगा तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत करेगा, यानी निकाह से शादी नहीं होगी। शादी कैसी होती मुसलमान में? काजी साहब आते, खुद में निकाह होता, गवाह होता, फिर लिखते कि महर मौजल होगा, क्या होगा। अब महर भी नहीं दे सकते आप दुल्हन को, ये बीजेपी ने किया है। और अगर शादी को छोड़ना है, तलाक है या खुला है, तो सब खत्म उत्तराखंड में। ये बीजेपी करना चाहती है पूरे मुल्क में। मेरी बात को गहराई से सोचिए आप। बीजेपी भारत के आईन को, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना चाहती है। जो दलित भाइयों को रिजर्वेशन मिल रहा उसको खत्म करना चाहती है। बैकवर्ड क्लास के जो लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा उसको खत्म करना चाहती है। और भारत के आईन में दफा 29 और 30 के तहत अक़लियतों को, जिसमें मुसलमान, ईसाई शामिल है, आपकी तहजीब को बचाने का उसमें प्रोविजन किया गया। आप अपने पसंद के तालीमी इदारे खोल सकते, चाहे मदरसा हो, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज हो, ये सब खत्म कर देना चाहती है बीजेपी। इसीलिए मैं कह रहा हूं CAA का कानून बीजेपी NPR NRC से करना चाह रही है जोड़कर। नाम निकलेगा यहां पर इस जगह का, और किसी एक बल्दिया के ऑफिस में नामों की लिस्ट लगाई जाएगी, और कोई आके बोलेगा कि मुबीन के नाम पर मेरे को इतराज है, तो गवर्नमेंट बोलेंगी मुबीन अब तुम बताओ कि तुम इस मुल्क के शहरी हो या नहीं हो। ये आसाम में हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हो चुका है। इसीलिए मेरी आपसे दर्दमंदाना अपील है कि ये मामूली पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं है, ये हमारे मुल्क का एक तारीखी इलेक्शन होने वाला है। अगर आप लोग काहली और कोताही का शिकार होंगे और उस वक्त खुदा ना खास्ता ये माहौल पैदा होगा, तो तब जाके एक आधी प्याली कप चाय, उस्माना बिस्किट लेके, नहीं मियाँ असद साहब बोले थे, अपन यकीन नहीं करें, देर हो जाएगी। अभी से आप
ایک ایک ووٹ کو استعمال کرو تاکہ ایک بہت بڑا پیغام ہم بی جے پی کو دے سکیں کہ ہم تمہارے ان تمام فیصلوں کو مسترد کرتے ہیں. اور ہندوستان کی پارلیمنٹ میں جب اس ملک کو جمہوریت دی گئی, آزادی ملی, تو ہمارے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ بھارت کی جمہوریت شراکت داری کی جمہوریت ہوگی, یعنی ہر طبقے کا, فرقے کا, مذہب کے لوگوں کی نمائندگی پارلیمنٹ میں ہوگی. آج ہمارے ملک کی لوک سبھا میں, ہمارے وطن میں مسلمانوں کی آبادی, مسلم اقلیت کی آبادی 14% ہے. کتنے آپ کے ایم پی جیت کے آتے؟ 4.5%, صرف 4.5% جیت کر آتے. اور اگر آپ یہ سمجھیں گے نہیں بھائی جیت تو رہے نو, کون ہراتا ہے ان کو؟ میرے بھائی انشاءاللہ جیتیں گے, مگر کیا آپ کوتاہی اور کاہلی کے مظاہرے کر سکیں گے؟ نہیں کرنا چاہیے. مہاراشٹرا میں 48 لوک سبھا کی سیٹیں کتنے ہیں؟ 48. نہ کانگریس نے, نہ ادھو ٹھاکرے نے, نہ شرد پوار نے ایک بھی مسلم اقلیت کو ٹکٹ نہیں دیا. اور کون ٹکٹ دیا؟ امتیاز جلیل مجلس سے لڑ رہے موجودہ ایم پی جو ہیں. اب اٹھا کر دیکھ لو, مدھیہ پردیش میں کانگریس نے نہیں دیا, راجستھان میں کسی مسلمان کو نہیں دیا, چھتیس گڑھ میں نہیں دیا. آپ بتائیے پھر آپ کی نمائندگی کون کرے گا پھر؟ تو اسی لیے یہ کوتاہی اور کاہلی سے بیدار ہوئیے اور اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے. اور یہ آپ کا الیکشن ہے, کینڈیڈیٹ آپ ہیں, ہندوستان کے مستقبل کا فیصلہ آپ کرنے والے ہیں. ٹھہریے, ہندوستان کے مستقبل کا فیصلہ آپ کرنے والے ہیں. تو میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ 13 مئی کے دن صبح 7 بجے سے شام میں 5 بجے تک جو ووٹ جا کے ڈالنا, اور جو ڈال دیے ان سے گزارش ہے کہ لوگوں کو ترغیب دینا, فون ملانا, واٹس ایپ پہ کال کرو, آپ اپنی بیٹے کو بولو, بہو کو بولو کہ بھائی جاؤ, لوگوں کو بولو ووٹ ڈالو. یہ ہندوستان کی تاریخ کا سب سے نازک ترین پارلیمنٹ کا الیکشن ہے. اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے. اور آخری بات, جو بی جے پی کے امیدوار نے جو ایک مسجد کے طرف تیر کا نشانہ کیا, اب اس سے بڑھ کے قدرت آپ کی آنکھ کھولنے کے لیے اور کیا کرے گی؟ قدرت آپ سے کہہ رہی ہے, یہ ان کے عزائم ہے, یہ کرنا چاہ رہے ہیں. کیا آپ وہ ہونے کے بعد اٹھیں گے, یا پہلے سے آپ بولیں گے او ہو ابھی سے یہ حرکت کرنا چاہ رہی ہے بی جے پی ملک میں؟ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے, آپ اپنا ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے, اپنے افراد خاندان کو لے کے جائیے, اور اس ملک میں نوجوانوں کا مخدر نریندر موڈی نے بے روزگاری بنا دیا. 400 پار سیٹ موڈی بولتا ہے, مگر آج ہمارے وطن میں پیٹرول 100 پار ہو چکا ہے, مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے, غریب کے بچے اسکولوں میں, پرائیویٹ اسکولوں میں نہیں پڑھ سک رہے, نوکریاں نہیں ہیں. تو اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ مجلس آپ کی جماعت ہے, مجلس نے ترقیاتی کام انجام دیے ہیں. مجلس کی نمائندگی پر تلنگانہ کے ٹمری اسکول کھولے گئے, بہادر پورہ میں انصاری روڈ پر ایک اسکول ہے, چندرائن گٹے میں ہے, بڑے بڑے اسکول کھولے گئے, بستی دواخانے مجلس کی نمائندگی پر کھولے گئے. یقیناً اور بھی ترقیاتی کاموں کو انجام دینا ہے, مگر یہ تو سب اپنی جگہ پر ہے. مگر یاد رکھیے, جو میں نے شروعات میں آپ سے کہا اس پر ذہن لگائیے. حجاب کا مسئلہ ہے, آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ اتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار ہے. عید کی نماز آپ انٹرنیٹ پر جا کر دیکھو, بڑے بڑے علماء کرام نے بیان دیا کہ عید کی نماز روڈ پر نہیں پڑھیں گے آپ, بلکہ مسجد میں, اس مسجد میں 2 بار عید کی نماز ہوگی, اس مسجد میں 3 مرتبہ ہوگی. اور حیدرآباد میں آپ کی جماعت ہے مجلس, اور آپ تہجد کی نماز روڈوں پر پڑھ رہے تھے. آپ تہجد کی نماز روڈوں پر پڑھ رہے تھے. کیوں پڑھ رہے تھے؟ کیونکہ آپ متحد ہے, آپ کی ایک آواز ہے مجلس اتحاد المسلمین کے روپ میں. ہم سیاسی طور پر یتیم نہیں ہیں جو اتر پردیش میں آج وہ اپنے آپ کو بے سہارا اور لاچار مانتے ہیں.
تو میری آپ سے دبن گزارش ہے، بزرگوں سے، میری عزتدار ماں اور بہنوں سے، نوجوانوں سے، خاص طور سے نوجوانوں، آپ کے مستقبل کی لڑائی مجلس لڑ رہی ہے۔ اگر اس دن آپ لوگ سوتے رہیں گے اور ووٹ نہیں ڈالیں گے، دوپہر میں 1 بجے اٹھیں گے چھٹی ہے، ابا رات میں دوستوں کے ساتھ ذرا یہاں جاتا ہوں وہاں جاتا ہوں، آپ کو سنیے، آپ کا کام یہ ہے کہ سب آج سے ذہن بنائیے، بولتے رہیے، مسجدوں سے اعلان ہو رہا ہے ووٹ ڈالو، اب گھر میں بھی بولیے، ایک ہو کر اپنے گھر سے نکل کر، اور جو پولنگ بوتھ کو جائیں گے آپ سیل فون لے کے نہیں جائیں گے، سیل فون پولنگ بوتھ میں اجازت نہیں ہے۔ سیل فون لے کے گئے، پریسائڈنگ افسر بولتا جائیے، آپ سیل فون لے کے باہر رکھ کے آئیے، باہر کہاں رکھیں گے؟ آپ باہر رکھ ہی نہیں سکتے۔ آپ بعض لوگ چڑ کے چلے گئے، میں نہیں ڈالتا ووٹ، ان کے پیچھے ان کے گھر والے بھی چلے گئے، نقصان کس کا ہوا؟ آپ کا ہوا، آپ کی پارٹی کا ہوا۔ اندر جائیے، پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے اور خوب دعا کریے کہ اللہ ہمارے وطن عزیز کو بچا لے، اللہ بھارت کو بچا لے، یہ تمام ناپاک منصوبے جو بنا رہے، اللہ اپنے فضل اور کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ان تمام ناپاک عزائم کو اللہ ان کو ختم کر دے، ان طاقتوں کو اللہ فنا کر دے۔ تو اور نکلیے، ووٹ ڈالیے، اور ہماری ماں اور بہنوں سے اپیل کروں گا، میں دورے کر رہا ہوں، ہر اماں میں بزرگ ہماری ماں بول رہی، ارے بابا اس کو ہٹاؤ نا، اس کو ہٹاؤ۔ آج تالاب کٹے میں تھا تو ہماری ایک ماں بولی، ارے اس کے منہ میں کیڑے پڑو۔ میں بولا اماں ایسا بولے تو نہیں پڑتے۔ بولے کیا کرنا ہے؟ ملا بٹن دباؤ، بٹن دباؤ، ایک بار اس پہ مٹھی پڑو، نہیں ہوتا۔ بولا میں بٹن دباؤ، بٹن دبائے ووٹ ڈالے تو سب ہوتا، خالی زبان سے بول دیے تو نہیں ہوتا میرے بھائی۔ تو آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ 1,05,000 سے زیادہ ووٹ انشاءاللہ تعالی بہادر پورہ سے مجلس کو آپ کو دلانا پڑے گا، اور یہ ذمہ داری پورے اراکین بلدیہ کی بھی ہوں گی۔ آپ لوگ، آپ کی محنت، اگر آپ محنت کریں گے تو یقیناً یہ ٹارگٹ کو ہم اچیو کریں گے، اور اگر یہ ہم اچیو کریں گے تو یقیناً اس کا فائدہ آپ کو ہی ہوگا۔ دوبارہ آپ بتا سکیں گے کہ آپ نے اپنے وارڈ میں، ڈویژن میں یہ کام کر کے دکھایا۔ تو ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے۔ میں یہی کہتے آپ سے رخصت ہوں گا، مجھے اجازت دیجئے، مجھے یہاں سے ڈبیل پورہ دروازے سے پھر اولڈ ملک پیٹ جانا ہے، راستے میں جگہ دے دیجئے تاکہ جلدی سے میں پہنچ سکوں۔ رشتے تو اللہ کی رضا سے ہوتے ہیں، وہ رب جو سب پر مہربان ہے، اور ان لمحوں کو خوبصورت بنا رہے ہیں محمود لیک ویو کنونشن، جہاں آپ کے تمام یادگار لمحوں کی تکمیل ہوتی ہے۔ شادی، ولیمہ، انگیجمنٹ پارٹی، برتھ ڈے پارٹی، کٹی پارٹی، اینیورسری پارٹیز، حقیقہ جیسے فنکشنز کے لیے محمود لیک ویو کنونشن سے جڑیں۔ جدید اور فلی ایئر کنڈیشن 200 سے 800 ممبر کے لیے واسع انتظام، خوبصورت لیک ویو کا نظارہ لیں محمود لیک ویو کنونشن سے۔ معیاری اور خوبصورت انٹیریئر اور ایکسٹیریئر، واسع پارکنگ، سیپریٹ لفٹ فار لیڈیز اینڈ جینٹس۔ محمود لیک ویو کنونشن، بکنگ کھلی ہے، ہم سے رابطہ کریں۔ MM پہدی، کشن باغ روڈ، حیدرآباد۔